السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا آپ منکر قرآن تو نہیں؟ دوستو، جانے انجانے میں بہت زیادہ لوگ قرآن شریف کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس طرح اگر کوئی انسان بیمار ہو نا، اس کو ڈاکٹر یا حکیم چیک کرتا ہے، پھر بتاتا ہے بھائی آپ کو یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔ میں آپ سے چند سوالات کروں گا جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا آپ کہیں منکر قرآن تو نہیں۔ دوستو، اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے پورے کرو۔ کیا آپ لوگ رات تک روزے پورے کرتے ہیں؟ یعنی مغرب کی اذان کے 20 منٹ بعد آپ روزہ کھولتے ہیں؟ نہیں کھولتے؟ تو آپ اللہ کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ غروب آفتاب کے وقت روزہ کھولتے ہیں، ادھر سے اذان ہوتی ہے، ادھر سے آپ شروع۔ اللہ نے لیل کہا ہے، غروب کا نہیں کہا، حالانکہ قرآن میں غروب کا لفظ بھی ہے۔ اچھا، دوسری چیز، اللہ نے ظالم کہا ہے اس شخص کو جو نبی علیہ السلام کو مسحور مانے، یعنی جادو زدہ مانے۔ جو شخص یہ مانے کہ نبی پہ جادو ہوا تھا، وہ اللہ کے نزدیک ظالم ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثریت مانتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی پہ جادو ہوا تھا، اس لیے آپ میں سے اکثریت نبی کو مسحور مانتی ہے نا؟ مانتی ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ تو آپ، یہ دوسری آیت ہے قرآن کی دوسری آیت ہے جس کا آپ انکار کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آپ منکر قرآن بن رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جانے انجانے میں آپ کس طرح منکر قرآن بن گئے ہو۔ اسی وجہ سے آج میں آپ کی نبض چیک کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کیا بیماری ہے۔ جو آپ کو بیماری ہے نا، اس کو کہتے ہیں روایت پرستی کی بیماری، اور اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب کی تدبر کے ساتھ تلاوت، اور اس میں اپنا ذہن لگانا کہ میرا خالق مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ اور ایک چیز اور، قرآن اہل بیت کہہ رہے نبی کی بیویوں کو۔ اگر آپ نبی کی بیویوں سے ہٹ کے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم وہ اہل بیت ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صرف اور صرف نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ آیت کے شروع میں بھی، آیت کے درمیان میں بھی، اور آیت کے بعد بھی نبی کی بیویوں سے خطاب ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ اگر قرآن کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر صرف اور صرف نبی کی بیویوں کو اہل بیت ماننا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میں کسی اور کو بھی ساتھ بیچ میں شریک کروں گا، تو آپ پھر قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں نیچے ڈسکرپشن باکس ہے نا، اس میں لنک ڈال دوں گا۔ یہ ساری روایات ضعیف ہیں کہ نبی کی بیویوں کے علاوہ وہ ہے نا چادر میں لیا، اور یہ ساری ضعیف روایات ہیں سندن۔ آپ کی مرضی، آپ نے ماننا یا نہ مانے۔ قرآن اللہ کے پیغمبروں کا بڑا اونچا درجہ بتاتا ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ شفاعت نہیں کر پائیں گے۔ ان کے پاس لوگ آئیں گے، وہ بولیں گے آپ اگلے کے پاس جاؤ، میں نے دنیا میں گناہ کیا تھا، حالانکہ ان گناہوں کو اللہ دنیا میں بخش چکا ہے۔ اگر آپ پھر بھی یہ چیز مانتے ہیں تو آپ قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ویڈیو کہیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آخری چیز، قرآن سارے صحابہ کو بے شمول معاویہ رضی اللہ عنہ سب کو جنتی کہہ رہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اگر آپ ضعیف روایات کو سامنے رکھ کے نبی کی اصحاب کو منافق یا کافر کہہ رہے ہیں، تو مطلب آپ منکر قرآن ہیں، آپ قرآن کے انکاری ہیں، اور آپ کو جانے انجانے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ منکر بن گئے ہو۔ دوستو، اللہ کی کتاب کو تھامو، یہی اللہ کی رسی ہے۔ جب نبی کی وفات ہوئی تھی نا، اس وقت ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب تھی، صرف قرآن۔
باقی کتب روایات 150 سال بعد لکھی گئیں، 130 سال بعد لکھی گئی، کوئی 200 سال بعد لکھی گئی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں جس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ آپ نے اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے یا کسی اور کی کتاب کو تھامنا ہے، یہ آپ کی مرضی۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں۔ بہت جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ قرآن زندہ باد۔